السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 588 ہے، 588، اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 143 اور 144، 143 اور 144۔ سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ 8 ازواج قسمیں، من الضأن بھیڑ میں سے، 2 ومن المعز اور بکری میں سے، 2۔ قل کہہ دیجئے، الذکرین کیا دونوں نر، حرم اللہ نے حرام کیے، ام یا الاثنین دونوں مادہ، اما یا اشتملت وہ بچہ کے مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم۔ نبئونی تم مجھے خبر دو، بعلم علم کے ساتھ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ ومن الابل اور پیدا فرمائے اونٹ میں سے، 2، ومن البقر اور گائے میں سے، 2۔ قل کہہ دیجئے، الذکرین کیا دونوں نر، حرما اللہ نے حرام کیے ہیں، ام یا الاثنین دونوں مادہ، اما یا اشتملت وہ بچہ کے مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم، ام یا کہ کنتم تھے تم، شہداء حاضر، اذ جب وصاکم اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی، بہذا اس کی، فمن پھر کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افترا گھڑا، علی اللہ پر، کذبا جھوٹ، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے، الناس لوگوں کو، بعلم بغیر علم کے، ان اللہ یقینا اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ ترجمہ یوں ہے، یہ بڑے چھوٹے چوپائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ مادہ کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے، اگر سچے ہو تو مجھے سرت سے بتاؤ، اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے، دونوں ماداؤں کو، یا جو بچہ مادہ کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو۔ بھلا جس وقت اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کچھ کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں، انعام کے معنی ہی چوپایوں کے ہیں، اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ چوپایوں کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر، اور ان کے تذکرے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مشرکین اپنے برے عقیدے کی بنیاد پر بعض ان چیزوں کو جو حرام تھی ان کو حلال کر لیا، جو حلال تھی ان کو حرام کر لیا اپنی طرف سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت اس سلسلے میں ان کو نہیں آئی، بلکہ اللہ تبارک اپنی طور پر، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے انہوں نے بعض حلال چیزوں کو حرام قرار دیا اور بعض حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ یہ تھا ان کا مسئلہ۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر جو بات اہم بتائی ہے وہ یہ کہ دیکھیے حلال جو جانور ہیں چوپایوں میں سے وہ 8 قسم کے بتائے گئے کہ دیکھیے 8 قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھیڑ میں سے 2 اور بکرے میں سے 2 اور
گائے میں سے 2 اور اونٹ میں سے 2، نر اور مادہ، نر اور مادہ، نر اور مادہ، اس طرح 8 ہو گئے، 8 قسمیں۔ انہی چیزوں کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کی جو 8 قسمیں پیدا فرمائی، جنہیں تم استعمال کرتے ہو، جن کا دودھ پیتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، ان میں 2 قسمیں تو بھیڑ سے پیدا فرمائی یعنی نر اور مادہ، تو 2 ہو گئے، اور 2 قسمیں بکری سے پیدا فرمائی نر اور مادہ، تو اس کا مطلب 4 ہو گئے، اور 2 قسمیں اونٹ کی پیدا فرمائی نر اور مادہ، 6 ہو گئے، اور 2 قسمیں گائے کی پیدا فرمائی 2 نر اور مادہ، 8 ہو گئے، جملہ 8۔ اب ان جانوروں کے حلال اور حرام کے سلسلے میں تم نے جو ہے آپس میں جو ایجنڈا بنا کر مشرکین نے اپنی طرف سے جو ہے بعض چیزوں کو حرام کر لیا، تو اللہ تبارک اور کوئی شرط اور قید لگا کر نروں کو حرام قرار دے دیا، یہ شرط لگا کر وہ شرط لگا کر کبھی ان کے جوڑوں یعنی مادہ جانوروں کو حرام قرار دے دیا، پھر اپنی اسی حرکت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ بھئی یہ چیزیں حلال ہے، نر ہو کہ مادہ سب کے لیے حلال ہے، مرد ہو یا عورت دونوں کھا سکتے ہیں، چاہے بھیڑ میں سے ہو، چاہے بکری میں سے ہو، چاہے اونٹ میں سے ہو، چاہے گائے میں سے ہو، لیکن یہ کہ لوگوں نے اپنے طور پر اس کو حرام قرار دے لیا، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ تم نے اپنے طور سے کسی چیز کو حرام قرار دیا؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی تمہارے پاس دلیل ہو تو لے آؤ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن حقیقت بتا دی، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی طرف جھوٹی بات کو منسوخ کرتا ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا، حالانکہ جو چیز حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں جو کرتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی نصرت کے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ظالم قوم کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات یہاں بتائی ہم کو سبق کے طور پر یہی بات حاصل کرنا ہے کہ دیکھیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام قرار دیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو حلال قرار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو تسلیم کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ۔